سب سے بہتر طریقہ جو حدیث میں آیا ہے چادر پہننے کا وہ یہ ہے کہ اپنی چادر کو سر کے اوپر سے پہنے، سر کے اوپر سے اس طرح چادر پہننا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس طرح چادر نہیں پہنتا اللہ رب العزت اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ سامعین عزیز وقار، سردیوں میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ بعض حضرات چادر پہننے کے عادت ہوتے ہیں، جب وہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہی چادر پہن کر آتے ہیں، تو نماز میں وہ چادر استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض حضرات اس طرح پہنتے ہیں جیسے کہ یہ چادر ہے اور وہ گلے میں یوں ڈال دیتے ہیں، ایک کونا اس طرف لٹک رہا ہوتا ہے، دوسرا کونا اس طرف لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ صدل ہے، صدل یعنی کپڑا لٹکانا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ اور اگر اسی چادر کا ایک کونا دوسری طرف ایسے گھما کر پھیر دیتا ہے، ایک کونا اس طرف لٹک رہا ہے اور دوسرا کونا دوسری طرف لٹک رہا ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، اس صورت میں نماز بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن سامعین عزیز وقار، احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بندہ رکوع میں جائے گا اور سجدے میں جائے گا تو یہ دوبارہ واپس نیچے گر سکتا ہے، اور جب دوبارہ واپس گرے گا تو وہی صدل ہو جائے گا، اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تو احتیاط کرنی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اپنی چادر کو اتار کے رکھ دے۔ لیکن اگر چادر استعمال کرتا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی چادر کو اپنے گلے میں دوسری طرف بھی پھیر دے۔ اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ چادر دوبارہ نہیں گرے گی، نہ تو رکوع میں گرے گی اور نہ ہی سجدے میں، تو انسان کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ سب سے بہتر طریقہ جو حدیث میں آیا ہے چادر پہننے کا وہ یہ ہے کہ اپنی چادر کو سر کے اوپر سے پہنے، سر کے اوپر سے اس طرح چادر پہننا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس طرح چادر نہیں پہنتا اللہ رب العزت اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو سامعین عزیز وقار، اگر ہم اس طرح چادر پہنتے ہیں کہ سر پہ بھی چادر ڈالیں اور اس کے بعد چادر گھما دیں اور نماز میں بہتر طریقے سے گھما کے اپنے چادر ڈالے رکھیں، تو سامعین عزیز وقار اس طرح نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوگی، اللہ نظر رحمت بھی فرمائے گا اور بلا کراہت نماز بھی ہو جائے گی۔